الإسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يخافون يوم يخاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللہ رب العالمین کی ان گنت اور لا تعداد حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محترم اور محتشم ذات گرامی کے لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اس سے پچھلے 2 خطبات جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان کی نسبت سے کچھ معروضات پیش خدمت کی تھیں کہ جب دنیا میں عدل ہوتا ہے تو پھر ظلم نہیں رہتا، اور جب ظلم ہوتا ہے تو دنیا پر اللہ کی مخلوق ایک امن کا سانس بھی نہیں لے سکتی، اور دنیا ٹوٹ جاتی ہے، معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، اور عزتیں پامال ہوتی ہیں، کسی کا مال اور کسی کی جان محفوظ نہیں ہوتی۔ اور یہ عمل کہ ہر انسان اپنی جگہ پر اپنے منصب کے مطابق دنیا کے لیے
انسانوں کے لیے عدل، احسان اور آسانی کا معاملہ کرے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے یہ غور کرے کہ کیا یہ میرا کام اللہ کے لیے ہے، اور کیا میرا کام اخلاص پر مبنی ہے، اور کیا میرا کام ریاکاری سے خالی ہے۔ تو جب آدمی اپنا محاسبہ، مواخذہ، جسے ہم خود احتسابی بھی کہتے ہیں، اور اللہ کے ڈر کی بنیاد پر آدمی یہ محاسبہ کرتا رہے، تو انسان بہت ساری زیادتیوں سے، ظلم سے بچ کر اپنے جسم سے، اپنی زبان سے، اپنے رویوں سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اور جب ہمارے کام ہی صرف دنیا کے نفع کے لیے ہوں گے اور دنیا کی شہرت کو طلب کرنے کے لیے صرف ہوں گے، اور دنیا کا نفع اور دنیا کا مال ہی لینے کے لیے ہوں گے، اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ ہم کس کا مال چھین رہے ہیں، کس کا حق غصب کر رہے ہیں، تو پھر دنیا میں ایسے ہی ہوگا جیسے اب ہو رہا ہے۔ تو یہ میں واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام نیکوکار لوگوں کے واقعات اسی لیے لوگوں کو سنائے جاتے ہیں کہ ان کو سننے کے بعد ہم واپس لوٹیں، بجائے آگے بڑھنے کے اور بند گلی میں جانے کے، ظلم اور زیادتی کو کرنے سے واپس آ کر ہم اللہ کی طرف واپس آئیں اور اس سے ڈریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، غلطی پر ہیں یا نیکی پر ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، اور وہ لوگ نہ انبیاء کرام ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ تو مرتبے میں بہت بڑے ہیں نا، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ وہ شہید ہوں گے۔ یغبطہم الانبیاء والشہداء، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنا بلند رتبہ، منزل اور مقام عطا کرے گا کہ جن کے رتبے کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یعنی اس سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس سے آگے کیا بیان کروں کہ ان کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو صحابہ چونک اٹھے اور کہنے لگے، تخبرنا یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کون ہوں گے کہ جن کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہوگا؟ آپ ہمیں ان کی خبر دیجیے، بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، بھائی یہ وہ لوگ ہوں گے الذین تحابوا بروح اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں سے محبت صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، ان کے درمیان کوئی لہو کا رشتہ نہیں ہوگا آپس میں، اور نہ ان کے درمیان کوئی مال کا رشتہ ہوگا۔ دیکھیں، میں تو اس کو نبوت پر دلیل سمجھتا ہوں۔ آج آپ اپنے گرد ذرا ایک نظر دوڑا کر دیکھیں، آج دنیا میں صرف رشتے رہ گئے ہیں دولت کے،
مال کے. میں مالدار ہوں تو میرے دوست بھی مالدار ہیں، میں غریب ہوں تو میرے دوست بھی غریب ہیں. اور کوئی شخص غریب آدمی کو مالدار آدمی دوست بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. کس لیے؟ کہ مالدار یہ سمجھے گا کہ اگر میں غریب کو دوست بناؤں تو مجھے اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے تو مجھے کوئی نفع نہیں ملے گا، یہ تو الٹ مجھ پہ بوجھ بنے گا. چاہے یہ تہجد گزار ہے، چاہے یہ روزے دار ہے، چاہے یہ اللہ کی راہ کا مجاہد ہے، چاہے راتوں کو رونے والا ہے، اللہ کے جتنا بھی قریب ہے تو نہ غریب نا. میں اسے اپنی مجلس میں کیوں بٹھاؤں؟ میں اسے اپنا رشتہ دار کیوں سمجھوں؟ میں اس سے پیار کیوں کروں؟ میں اس کے دکھ کیوں بٹاؤں؟ میں اس کے ساتھ سفر کیوں کروں؟ کیونکہ یہ میری حیثیت کا نہیں ہے. آج سب رشتے ٹوٹ گئے، حیثیت کے رشتے رہ گئے، حیثیت کے تعلق رہ گئے. آپ اپنے معاشرے میں ایک نظر دوڑا کر دیکھ لیں، کبھی آپ کو کوئی مالدار کسی غریب سے رشتہ کرتے اور دوستی کرتے اور تعلق بڑھاتے نظر نہیں آئے گا. اور مالدار تلاش کر کے مالدار کو دوست بنائے گا، اس سے رشتہ داری نکالے گا اور کہے گا کہ اس کے باپ سے میرے باپ کا تعلق تھا، اس کی ماں سے میری ماں کا تعلق تھا، اور اس کا اور میرے باپ کا گھر وہ پیچھے ہجرت سے پہلے اکٹھا تھا. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں مالدار کو دوست بناؤں گا تو میرا مال تب بڑھے گا، میرے نفع تب بڑھیں گے، میری ضرورتیں تب بڑھے گی، میری حیثیت معاشرے میں تب بڑھے گی. اب ساری حیثیت کی بات ہو گئی، ایمان بھی گیا، دین بھی گیا، اور وہ روحانی تعلق بھی گئے، وہ ایمانی تعلق بھی گئے، وہ قلبی، وہ اللہ کے لیے وہ سب تعلق دنیا سے ٹوٹ چکے. اور یہی وجہ ہے کہ دلوں سے سکون نکل گئے، روح کی تازگی نکل گئی، فکر و خیال کی خوبصورتی اور حسن نکل گیا، خیالات پراگندہ ہو گئے، ضمیر مردہ ہو گئے، روحیں مر گئیں، جس کے نتیجے میں انسان خودکشیاں کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی پریشان پھر رہا ہے، باوجود دولت کے، باوجود مال کے، باوجود حیثیت کے. آپ نے فرمایا اور وہ لوگوں سے محبت کرتے تھے اور ان کے محبت کے درمیان کوئی مال کا رشتہ نہیں تھا، کوئی حیثیت کا رشتہ نہیں تھا، کوئی دولت کا رشتہ نہیں تھا. آپ دیکھ رہے ہیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، شہروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ذمہ دار کا دوست صرف بڑا ذمہ دار ہوگا، نمبردار کا دوست صرف نمبردار ہوگا. اور جب زندگیوں سے دین نکلتا ہے، للہیت نکلتی ہے، تو مرنا نکلتا ہے، قبر نکلتی ہے، حشر نکلتا ہے، تو پھر یہی رواج پنپتے. اللہ کی قسم، یہ بیچ ایسے ہی میرے ذہن میں بات آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رفاقت حضرت بلال کی تھی، رضی اللہ تعالی، حضرت بلال کی. کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی مشاورت میں لوگ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک دن حضرت سلمان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مجھے 7 ہجری کی بات لگتی ہے، ہجرت کے 7ویں سال کی بات مجھے نظر آتی ہے. اگر تاریخ کی رفتار سے دیکھیں تو یہ اس زمانے کی ہے، کیونکہ 7 ہجری میں ابو سفیان مکے سے چل کے مدینے آیا تھا صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے. چونکہ یہ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی تھی، اس کو اہل مکہ نے توڑ دیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کی تھی.
تو خلاف ورزی کرنے کے بعد آنکھیں کھلی اہل مکہ کی کہ مدینے کے اندر تو مسلمانوں کی اتنی طاقت ہے کہ جب چاہے مکے پہ حملہ کر دے تو ان کے حملے کو ہم روک نہیں سکیں گے۔ ابو سفیان مدینے میں آیا، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے پاس گیا، اور ام حبیبہ کے پاس جب گیا نا تو چارپائی پہ بیٹھنے لگا، تو ہماری ماں حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی کیا ہے؟ بیٹی۔ اس سے بڑا رشتہ ہے کوئی دنیا میں؟ باپ اور بیٹی کا۔ دنیا میں رشتے ہی دو ہیں، باپ اور بیٹی کا اور ماں اور بیٹی کا، بیٹے اور باپ کا اور بیٹی اور ماں کا۔ اس کے بغیر تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، یہ ہے رشتے۔ تو وہ بیٹھنے لگا باپ، حضرت ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ دیا۔ سنتے ہیں نا آپ، بستر کو لپیٹ دیا۔ باپ نے بیٹی سے سوال کیا، بیٹی یہ بتاؤ کہ میں اس بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں؟ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ بڑا آدمی آئے تو کوئی بسیدہ یا پرانا بستر ہو تو لوگ لپیٹ دیتے اس کا عیب چھپانے کے لیے۔ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی، اے ابا جان، یہ بستر بستر رسول ہے، یہ بستر بستر رسول ہے، جبریل اترتا ہے یہاں، تم اس بستر کے لائق نہیں ہو، تم اس بستر کے لائق نہیں ہو، میں نے اس لیے لپیٹ دیا ہے۔ ابو سفیان جو قریش کا سردار اتنا بڑا جس کا احترام حجاز کرتا تھا، بڑا رنجیدہ ہوا، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے شکایت بھی کی۔ تو یہاں ام حبیبہ سے حضور نے فرمایا تھا، اے ام حبیبہ تیرا باپ ہے چاہے کافر ہے۔ یہ ایک اور رخ نکل آتا ہے باپ کا، تیرا باپ ہے چاہے کافر ہے۔ تو یہ مسجد میں آیا حضور سے ملنے کے لیے، حضرت سلمان اور حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت بلال نے کہہ دیا، او اللہ رسول کے دشمن، تیرا علاج تو تلوار تھا اور تو سلامتی سے پھر رہا ہے۔ تیرا علاج تو تلوار تھا اور تو سلامتی سے پھر رہا ہے۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی، اور وہ کہنے لگے، اے بلال تمہیں پتہ نہیں کہ یہ قریش کا سردار ہے؟ اور اس جملے میں تھوڑی سی تیزی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جملے میں تھوڑی سی تندی تھی۔ تو یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ بلال نے یہ بات کہی ہے، اور جواب میں ابو بکر نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر تو نے کہیں انہیں جھڑکا تو نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں یہ جس سے ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، یہ جس پہ راضی ہوں میرا خدا ان پہ راضی ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق واپس گئے حضرت بلال کے پاس، کہنے لگے، اے میرے بھائی اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تو میں اللہ کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس سے آپ دیکھیں ابو بکر سے پیار زیادہ ہے یا بلال سے پیار زیادہ ہے؟ اس پیار کی اپنی نوعیت ہے، اس پیار کی اپنی نوعیت ہے۔ حضور حضرت بلال کے ساتھ جس پیار کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور کی محبت بلال سے کس بنیاد پر تھی۔ آپ ان لوگوں کو سرمایہ حیات نہیں سرمایہ دین سمجھتے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں بدا الاسلام غریباً۔ آپ نے فرمایا اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور قرب قیامت دین پھر غریبوں میں رہ جائے گا، عمرا سے اٹھ جائے گا۔
امراء سے اٹھ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، میں کسی کی مال کی مذمت نہیں کرتا، میں سرمایہ داری رویوں کی تردید کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ مال تو حضرت عثمان کے پاس بڑا تھا، مال تو عبد الرحمن بن عوف کے پاس بڑا تھا، مال تو ابوبکر صدیق کے پاس بھی تھا، مال تو صحابہ کے پاس بہت تھے، لیکن ان لوگوں کے مال کی بنیاد پر رویے نہیں بدلے، کیونکہ وہ صحبت فیض میں تربیت پا رہے تھے، صحبت فیض میں تربیت پا رہے تھے۔ تو بات خیر لمبی ہو گئی، آپ نے فرمایا ان کے درمیان مال کا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ صرف اللہ کے لیے لوگوں سے پیار کرتے تھے اور اللہ کے لیے لوگوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ کے لیے نفرت کرتے تھے، یہ ایک اور حدیث میں۔ یہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت یہ ہوتی کیا ہے؟ میں سادہ سے الفاظ میں اسے سلیس کر دوں۔ اللہ کے لیے نفرت کیا ہے؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، برا آدمی ہے، چاہے میرا عزیز ہے، میں اس سے نفرت کروں، اس کے گناہ سے، اس کے گناہ سے نفرت کروں، اور یہ میں گناہ سے نفرت کرنا یہ اللہ کے لیے نفرت ہے۔ اور ایک آدمی چاہے بوسیدہ کپڑوں میں ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، مزدور ہے، اللہ والا ہے، غریب آدمی ہے، میں چاہے وقت کا سلطان کیوں نہ ہوں، میں اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں کہ یہ میرے خدا کا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا، آگے سنیں، وَإِنَّهُمْ لَنُورٌ، ان لوگوں کے چہرے نور کے ہوں گے، وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نور، اور یہ نور کے ممبروں پہ بٹھا دیے جائیں گے۔ نور، ان کے چہرے نور، اور وہ نور کے ممبروں پہ بٹھا دیے جائیں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ، اور وہ انہیں کوئی خوف نہ ہوگا جب دنیا کانپ رہی ہوگی۔ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسِ، جب لوگ غم کے مارے مرے جا رہے ہوں گے، انہیں اللہ کی طرف سے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور میرا اللہ کہے گا، الْيَوْمَ أُذِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي۔ لوگوں، آج دنیا میں، آج اس کائنات میں کوئی سایہ نہیں ہے مگر میرے عرش کا۔ الْيَوْمَ أُذِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، چلے آؤ میرے عرش کے نیچے سائے میں بیٹھ کر آرام کرو۔ ثم قرأ هذه الآية، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے ان کو اللہ کا ولی کہا ہے، ان لوگوں کو جن کی میں نے تعریف کی، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ دنیا سے ان کی دوستی اللہ کے لیے تھی، ان کا تعلق اللہ کے لیے تھا۔ تو ایک آدمی غریبوں کو دھتکارے، ایمانداروں کی توہین کرے، اللہ والوں کے متعلق زبان کھولے، اللہ والوں کی گستاخی کرے، خدا کے قریب بندوں کی بے توقیری کرے، وہ ولی تو درکنار، وہ تو اللہ کا نیک بندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑی باریک بات ہے۔ حضرت جادہ ابن حبیرہ، یہ حضرت علی کے بڑے قریبی ساتھی تھے، کوفے میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، اے علی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کی جان کا دشمن آتا ہے، آپ کی جان کا دشمن آتا ہے، آپ کے لہو کا پیاسا ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ کا بڑا محب وفادار ساتھی ہوتا ہے، آپ دونوں کی بات سنتے ہیں اور آپ فیصلہ اپنی جان کے دشمن کے حق میں کر دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، جادہ،
علی کا ہر کام اس خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے، علی کا ہر کام اس خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ میرے سامنے دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب میرے ہاتھ میں ترازو پکڑا دیا جائے۔ یہ پنچایت کرنے والوں، جو پنچ ہوتے ہیں، پنچایتیں، سالس، فیصلے کرنے والے، فیصلے کرنے والے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا روشن مینار ہے حضرت علی کا جملہ، کہ جب ترازو میرے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے انصاف کے لیے، عدل کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، اس وقت نہ کوئی میرا دوست ہوتا ہے نہ کوئی میرا دشمن ہوتا ہے، کوئی دوست اور دشمن نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب آدمی اپنا مواخذہ کرے، اپنا حساب کرے، تو دنیا میں کوئی زیادتی انسان کے ذمے نہیں رہتی، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو اس نے بددیانتی کی امانت کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جو کسی کی توہین کی ہوتی ہے اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ رہے سرور کونین، دو جہان کے امام، اولین و آخرین کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اے لوگو، میں دیکھ رہا ہوں موت کا وقت قریب آن پہنچا ہے، کسی وقت بھی خدا اپنے بندے کو بلائے اور بندہ اس پہ لبیک کہنے والا ہے۔ اگر میرے ذمے کسی کا قرض ہو تو لے لے، کسی کا کوئی انتقام ہو تو لے لے، کوئی قصاص ہے تو لے لے۔ فقام رجل من اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے ذمے میرا ایک قصاص ہے، میرا ایک انتقام ہے، میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ اچھا بھئی، حضور سے بڑا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہ ہوا نہ ہوگا، اتنے اعلیٰ ہستی نہ ہوئی نہ ہوگی، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اور ذرا کام تو دیکھو، میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، بدر کے دن مجاہدین کی صفیں درست کرتے کرتے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو میری کمر پہ لگی تھی، انتقام چاہتا ہوں۔ صحابہ نے تعجب کیا، اس شخص نے کیا حرکت کی؟ آپ منبر سے نیچے اترے، آپ نے اپنی کمر اس کے سامنے پیش کر دی۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جب آپ کی چھڑی لگی تو میری کمر ننگی تھی۔ اچھا، یہاں سے یہ چیز بھی نکلتی ہے کہ بدر کے دن تمام صحابہ کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے کرتے بھی نہیں تھے، صحابہ کے پاس بدر کے دن جسم ڈھانپنے کے لیے مکمل لباس بھی نہیں تھا، کہ جس وجہ سے صحابی کی کمر ننگی تھی۔ یا رسول اللہ، جب میری کمر پہ آپ کی چھڑی لگی تو میری کمر ننگی تھی۔ آقا کل کائنات نے اپنے دستے مبارک سے اپنی قمیص اٹھا دی اور اپنی کمر کو ننگا کر دیا۔ یہ صحابی آگے بڑھا اور حضور کی پشت مبارک سے چمٹ گیا اور چومنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، مقصود انتقام لینا نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ اس جسم اطہر سے میرا منہ لگ جائے اور میرے جسم خاکی پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ لیکن یہ حضور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے نمونہ چھوڑ گئے، نمونہ چھوڑ گئے کہ اپنا احتساب کر لو، حساب کر لو، حساب ہونے سے پہلے کام بن جائے گا۔ ضد نہ کرو، ہٹ درمی نہ کرو، اڑ نہ جاؤ، اپنے گناہ کا اعتراف کرو۔ اس وقت آنے سے پہلے جب کوئی سودے بازی نہیں چلے گی، جب کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جب کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اعمال کی بنیاد پہ سکے چلیں گے۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک
अला मा फातक मिन दुनिया हिफ्ज़ु अमानतिन व सिद्क़ु हदीसिन व हुस्नु खुलीक़तिन व इफ़्फ़तुन फ़ी तौमतिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये याद करने की बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। और जुमे के इस इज्तिमा का मरकजी मकसूद ही ये होता है कि कोई ना कोई बात कहने वाले के मुंह से ले जाए। ये याद दहानी का दिन होता है। मसाइल तो सबको आते हैं। आज इल्म तो आम हो गया, किताबों में इल्म तो रहा नहीं है। अब तो हर किस्म का इल्म आपकी जेब में आ गया। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से बड़ा तो कोई आलिम ही नहीं है। हर किस्म का इल्म मौजूद है अगर आप तलाश करना चाहें तो। मैं तो याद दहानी के लिए बातें करता हूं। आपने फरमाया अरबाउन इज़ा कुन्न फ़ीका, जब 4 खूबियां तुझ में हो, फला अलैका अला मा फातक मिन दुनिया, तू मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं। तू मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं। 4 खूबियां तुझ में हो, नोट कर ले। हिफ्ज़ अमानतिन, किसी की अमानत में तू खयानत ना करता हो। जरा गौर तो करें, हम अपने गिरेबानों में झांकें, कहीं हमारे अंदर यह चीज तो मौजूद नहीं है कि मेरे पास किसी की अमानत हो, मेरी बहन की, मेरे भाई की, मेरे भतीजे यतीम भतीजे की, यतीम भांजे और भांजी की मेरे पास कोई अमानत तो नहीं है। जमीन की सूरत में, दौलत की सूरत में, दुकान की सूरत में, या किसी सूरत में किसी की मेरे पास अमानत तो नहीं है। तो मेरे भाइयों, दे दो उस दिन आने से पहले जब अमानतें लुटाई जाएंगी। हिफ्ज़ अमानतिन, या मैंने किसी की खयानत तो नहीं की, चोरी, डकैती, राजधानी, किसी की जमीन दबाई, किसी की जगह ताकत से मैंने ले ली, या मैंने जबान के जोर पर अदालत से ले ली। मैंने ऐसा तो नहीं किया कहीं। अगर किया है तो मैं याद दहानी करवा रहा हूं। मैं याद दहानी करवा रहा हूं। मैं याद दहानी करवा रहा हूं। कबल इसके कि आप जमीन को छोड़कर जमीन के अंदर चले जाएं। यह देख लेना एक बात, वसिद्क़ हदीसिन, तू झूठ तो नहीं बोलता था। सिद्क़, हदीस, सच्ची बात, कि वो बात सच्ची करता है। हम झूठ इसलिए बोलते हैं कि आज दुनिया में झूठ बोलने से काम बनते हैं और वाकयातन बनते हैं। झूठ बोलने से काम बनते हैं। बना लो, कब तक बनाओगे? वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, एक दिन ऐसा भी आना है सिवाय सच्चाई के किसी चीज का वजन नहीं होगा। व हुस्नु खुलीक़तिन, अच्छे रवैये, अच्छा अखलाक, यह भी एक पूरा उन्वान है, बल्कि पूरा जुमा है। अच्छे अखलाक, व इफ़्फ़तुन फ़ी तौमतिन, हलाल रोजी। काम बड़े मुश्किल है वैसे, इनाम भी बड़ा, काम भी बड़े। आप देखें भला ये कहां तक हम में है। अमानतदारी है, सच बोलते हैं, रोजी हलाल की है, हमारी बोलचाल लोगों से अच्छी है। आपने फरमाया अगर ये 4 चीजें हैं, फला अलैका अला मा फातक मिन दुनिया, तो तुझे कब्र का भी कोई डर नहीं, हशर का भी कोई डर नहीं। मेरे भाइयों, मुख्तसर सी जिंदगी है और मैं तो अपने सामने ज्यादातर बूढ़ों को देखता हूं। अब तो मस्जिदें भी बूढ़ों के लिए रह गई। अब तो नेकी भी का तसव्वुर भी ये है, जब बाल पकेंगे, सफेद होंगे, बूढ़े होंगे, तब मस्जिदों में जाएंगे, सच बोलेंगे, हज फिर करेंगे, रोजे फिर रखेंगे। किसके पास जमानत है कि मौत जवानी में नहीं आती? किसके पास गारंटी है कि मौत बचपन में नहीं आती? मेरे भाइयों,
موت لڑکپن نہیں دیکھتی، موت جوانی کی مستی نہیں دیکھتی، موت مالدار کی مالداری نہیں دیکھتی، موت سلطانوں کی سلطانی نہیں دیکھتی۔ جب یہ آتی ہے تو اس سے کوئی اللہ کے حکم سے اسے چھڑا نہیں سکتا۔ تو چلے آؤ میرے بھائیو اللہ کی طرف۔ موت، اجل کا پیغام کوئی خبر نہیں کب کس جگہ پہ آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال افعال کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔